عمر کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ عمر نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 5 منٹ کا مدرسہ سنت. اسلامی تاریخ. حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا. آپ علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حکومت کے ساتھ نبوت رسالت بھی عطا فرمائی تھی. اس طرح وہ بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کے اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت، خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے. ہمارے پاس نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایسا وہ آواز عطا فرمائی تھی کہ وہ جب قرآن سے ہی پڑھتے تھے نا تو جنات بھی پورے جمع ہو جاتے تھے. پورا آسمان پہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل اندھیرا. ان کی آواز میں ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا، اور جو سنتا تھا وہ بس سنتا ہی رہ جاتا تھا. اور حافظہ بھی بلا کا اللہ تعالیٰ نے خدا فرمایا. مصر میں کتاب گئے تھے تو ان سے کہا مجھے کتاب دے دو، تو انہوں نے منع کر دیا. ہندوستان آئے، پوری کتاب لکھی وہ کتاب لکھ کے منگوا بھائی دی. وہ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ ایسا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا، کمال کا حافظہ. لا الہ الا اللہ. ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ذریں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے. 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے. اللہ کی قدرت. سورج اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جسے ہم لوگ آگ کا ایک دیکھتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے. ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے. یہ روزانہ نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں نکلنا نہیں چاہتا. کیوں نہیں نکلنا چاہتا؟ کہ تیرے نافرمان بندے بہت، تیری عبادت، اور لوگ جو ہے میری عبادت کرتے ہیں، یعنی مجھے پوچھتے ہیں تو مجھے شرم معلوم ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کا فعل ہے، تم اپنا نکلو. پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس وقت جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے وہیں سے دوبارہ ہوگا، جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے. یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے اور روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر چھپ جاتا ہے. اب ہم غور کریں کہ دیکھتے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے؟ پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ سبحان اللہ. اور کون ہے جس کو ایک مقرر وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقرر وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا کیا.
نماز کے لیے مسجد جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ صبح و شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانی پینے کا سنت طریقہ، ایک سنت کے بارے میں، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانسیں پینا، پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ کتنا؟ سیدھے ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانسیں پینا، اور پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ یعنی سیدھے ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانسیں پینا، اور پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو شخص بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اس کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے فلسطین بھائی اس وقت ضرورت مند ہے، اس وقت ہم کو چاہیے کہ اپنے کچھ آمدنی میں سے پیسے نکال کر ان کو پاس بھیجیں، کیونکہ جو ہے ہم جو ہے جا تو نہیں سکتے، لڑ تو نہیں سکتے، یہ تو حکومت وقت کا کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، خوب ہر نماز کے بعد دعا کریں، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ رقم جو ہے ہر مہینے نکال کر ان کو بھیجیں، یہ ان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے پہاڑ سے لوٹ کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ لوٹتا رہے گا، جس نے لوہے سے یعنی ہتھیار ٹکڑے سے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا، جس نے زہر کھا کے خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہے۔ فائدہ زمانے جو لوگ گھریلو پریشانی یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك جزا اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمان یا رحیم، اللہ جو کچھ پڑھا عمل کے لیے توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جا سنبھال لے، اپنا دوست بنا لے اور دوستی کی قطعی امداد ولی صدیقہ بنا لے، دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیں، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیں، حلال کشا کی ضروری برکت والی روزی عطا فرمائیے، تمام دوستوں کی تمام پریشانی دور فرما دیجیے، سب کی روزی میں برکت دیجیے، سب کو عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ جہنم سے بچا لیجیے، جہنم والے اعمال سے ہمارے متعلقین کی بات فرمائیے، یا اللہ جہنم سے ہمیں ہمارے متعلقین جو ثواب کاری امت کو بچائیے، یا اللہ جہنم سے ہمیں ہمارے متعلقین جو ثواب سب کو بچائیے، اے اللہ جنت فردوس نصیب فرمائیے، ہم سب کو ہمارے متقلدین سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت فردوس ہمیں ہمارے متعلقین سب کو نصیب فرمائیے، یا اللہ جنت فردوس ہمیں ہمارے متعلقین جو ثواب سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی کی مدد فرمائیے، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے زخمی کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے بھوک پیاس کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ یہ یہود نصارہ، اے اللہ یہ آپ کے دشمن، آپ کے رسولوں کے دشمن، یا اللہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت ہے، ورنہ انہیں نیست و نابود کر دے، انہیں تباہ برباد کر دے، انہیں آپس میں لڑوا دے، ان کے ہتھیاروں کو کن کر دے، ان کے مساکین کو تباہ و برباد کر دے، انہیں آپس میں لڑوا دے، یا اللہ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، اللہ اسباب غیب سے مدد فرما، یا اللہ فرشتوں کی ذریعے مدد فرما، یا اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما، یا اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرما، جو بھی ہے اللہ عبادت آپ کو توفیق دے، اے اللہ سے قبول فرما لیجیے، کمی خدائی کو معاف فرما لیجیے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی
ہمیں اسی طرح اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادت کی خوب توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنی عبادت کی خوب توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ خدا نے غیب سے انتظام فرما، اسباب غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرما، حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ خدا اسباب غیب سے مدد فرما، اسباب غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام آمین آمین۔ اب بتا آئے